بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خبر یہ ہے میں ہوں محمد اسامہ غازی۔ آج خبر یہ ہے کہ حکومت نے سیو دی چلڈرن آرگنائزیشن جو کہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے، بچوں کی فلاح و بہبود کا ادارہ ہے، اس کے 6 اہلکاروں کو ملک سے جانے کے لیے کہہ دیا۔ ان کے پاس چند ہفتے ہیں کہ وہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں، اور وجہ یہ ہے، آپ سب کو یاد ہوگا کہ شکیل آفریدی جس نے بہت اہم معلومات اور بلکہ اہم کردار ادا کیا تھا اسامہ بن لادن کی ہلاکت میں، اس کو پکڑنے میں، اس کی نشاندہی میں، وہ بھی سیو دی چلڈرن یعنی اسی فلاحی تنظیم کے لیے کام کرتا تھا۔ اس نے پولیو مہم یا ویکسینیشن مہم جو شروع کی تھی جعلی، وہ بھی اسی آرگنائزیشن کے نیچے کام کرتا تھا۔ اور حکومت کو خدشہ یہ ہے کہ اس آرگنائزیشن کے اندر اور بھی بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ جاسوسی میں ملوث ہیں، نہ جانے کہاں کہاں جاسوسی ہو رہی ہے، اور اسی لیے حکومت نے یہ اقدام اٹھایا ہے۔ اسی لیے آج ہم بات کریں گے این جی اوز کے کردار پر، کیا یہ حکومت نے صحیح قدم اٹھایا ہے؟ مزید ایسی آرگنائزیشنز ہیں جہاں جاسوسی ہو رہی اور ہمیں پتہ نہیں ہے، ان کو بھی نکالنا ہوگا۔ اور این جی اوز کا جو کردار ہے، جس پر پہلے ہی بہت زیادہ سوالیہ نشانات لگے ہوئے ہیں اور ان کے کردار کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے جب سے یہ شکیل آفریدی کا واقعہ ہوا، اسامہ بن لادن کی ہلاکت ہوئی ہے، کیا اس پر مزید سوالات اٹھیں گے، مزید شکوک و شبہات آئیں گے؟ اور ہمارا سوال بھی آج اسی بارے میں ہے۔ این جی اوز جو ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہیں، ملکی بھی اور غیر ملکی بھی۔ کیا ان کا ہونا، ان پر انحصار ہونا حکومت کی نااہلی ہے؟ وہ کام جو ایک فلاحی ریاست میں حکومت کو کرنے چاہیے، ریاست کو کرنے چاہیے، وہ حکومت نہیں کر رہی، اور سب لوگوں کا انحصار ان پر ہے۔ بچوں کا معاملہ ہو، بوڑھوں کا ہو، جوانوں کا ہو، سب کے لیے فلاحی کام جو ہیں این جی اوز کے سپرد کر دیے گئے ہیں۔ اسی پر ہم بات کریں گے، لیکن بریک پر جائیں گے، اور بریک پر جانے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قاضی صاحب اور سمیع بن رحیم صاحب کے پاس کیا خبریں ہیں۔ سمیع صاحب، پہلے آپ کے پاس۔ اسامہ، ایک تو ایس ایم کرشنا انڈین وزیر خارجہ آج پاکستان آ رہے ہیں، وزیر خارجہ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، لیکن میں نے جو خبر انٹرنیشنل فرنٹ سے چنی ہے نا، وہ برما سے آئی ہے۔ وہاں پر پارلیمنٹ نے قاضی صاحب سپریم کورٹ کے 9 کے 9 ججز کا مواخذہ کر دیا ہے اور ان کو برخاست کر دیا، کیونکہ جمہوریت کی بحالی کے بعد وہ جو بھی وہاں پر اصلاحات کی جا رہی تھیں، ریفارمز کی جا رہی تھیں، عدلیہ آ کے ان کو روک دیتی تھی۔ اس پر ذرا نظر ڈالیں گے، کیونکہ ہم سے بڑے ملتے جلتے ان کے حالات اور واقعات ہیں۔ دوسرا، احتساب پر ہمیشہ بات ہوتی ہے۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 3 جو جنرلز ہیں ان کو ان کی سروسز بحال کر کے ان کا کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان پر الزام ہے کہ تقریباً 3-4 ارب روپے کی کرپشن کی گئی ہے۔ اس پر بات کریں گے کہ وہ کیا الزامات ہیں اور کیا وہ ہے۔ پھر مولانا فضل الرحمان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ فرقہ وارانہ فسادات جو ملک میں ہیں وہ مذہبی جماعتیں نہیں بلکہ ملک کے سیکیورٹی ادارے اور حکومت کروا رہی ہے، کیونکہ ان کو اپنے مفادات کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر سپریم کورٹ سے یہ خبر آئی ہے کہ وزارت اطلاعات کے خفیہ فنڈز منجمد کر دیے گئے ہیں۔ 2 ہمارے صحافی بھائی ہیں، ابصار عالم اور حامد میر، ان کی پٹیشن ہے۔ ذرا اس پر آج بات کروں گا کہ یہ معاملہ ہے کیا، کیوں یہ پٹیشن ہوئی ہے اور اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، کیا وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کا کنونشن ہے، تو اس کا جو کی نوٹ سپیکر ہیں وہ ایک سین انٹونیو ٹیکسس کے ایک میئر ہیں، بڑی غریب فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ ذرا وہ اس کا چرچا کروں گا کہ وہ ایک غریب آدمی کیسے ڈیموکریٹک پارٹی کے کنونشن میں کی نوٹ سپیکر بنا۔ اور پھر ایک جو نئی کتاب ہے نو ایزی ڈے، جس میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بارے میں بات کی گئی، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ آپریشن تقریباً 40 منٹ تک جاری رہا، اور اسامہ بن لادن تک وہ 15 منٹ کے بعد پہنچے۔ ان کے پاس اسلحہ بھی تھا لیکن انہوں نے کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا۔ اور دوسری جو بات اس کتاب میں سامنے آئی ہے کہ پاکستان ایئر فورس کے جہاز اگر چاہتے تو ان ہیلی کاپٹرز کو گرا سکتے تھے، لیکن ان کو نہیں گرایا گیا۔ اور قاضی صاحب، آخر میں مظفر گڑھ کی ایک لڑکی کا ذکر کروں گا جو کراچی سے اغوا ہوئی جب اس کی عمر 10 سال تھی۔ 3 سال تک وہ بااثر افراد کے وہاں پر مظفر گڑھ میں گرفتار رہی، ان کی نظر بند رہی، ان کی قید میں رہی، اس کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی۔ اب مختارہ مائی نے اس لڑکی کو ریسکیو تو کرا دیا ہے، لیکن پولیس کوئی پرچہ درج نہیں کر رہی۔ ٹھیک ہے، اور قاضی صاحب آپ کیا خبر؟ اسامہ صاحب، میں بات کروں گا، یہاں 100 ہلاکتیں ہوئی تھیں پی آئی سی میں، جو کہ ایک دل کا امراض کا ادارہ ہے، اور اس میں جعلی ادویات کی وجہ سے ہوئی تھی۔ جو پنجاب کے پراسیکیوٹر جنرل ہیں، انہوں نے رپورٹ مکمل کر لی ہے۔ انہوں نے کہا ہے جی میری ان کی تفتیش کے مطابق 19 لوگ اس میں ذمہ دار ہیں، جس میں فارماسیوٹیکل کمپنی کے جو مالک ہیں وہ بھی ہیں، اور بھی ہائی اپس ہیں، نام انہوں نے نہیں بتائے، کیونکہ سپریم کورٹ نے انہیں روک رکھا ہے کہ آپ نے ان کو گرفتار نہیں کرنا جب تک تفتیش مکمل نہ ہو جائے۔ اب تفتیش مکمل ہو گئی ہے، 100 لوگوں کی جانیں گئی تھیں، اور اب سپریم کورٹ نے 19 تاریخ کو لگا رکھا ہے اس کو شکر ہے کوئی تو رپورٹ مکمل ہوئی۔ ہاں، لیکن 19 تاریخ تک یہ نہ ہو کہ یہ بھاگ جائیں
جب تک سپریم کورٹ اجازت دے کہ جناب ان کو پکڑ لیں تو یہ اہم بات ہے اس کے، کیونکہ اس میں بڑا سانحہ ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک اور سانحہ جو گجرانوالہ میں کچھ عرصہ پہلے ہوا، کیسے کچھ بڑے امیر مگر لالچی لوگوں نے انشورنس کے حصول کے لیے گودام کو آگ لگائی اور اس میں مبینہ طور پر 2 مزدوروں کو بھی انہوں نے قتل کیا، اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے۔ اس کی وہ کہانی سامنے آئی ہے، اپنے نمائندے سے بات کریں گے کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس دفعہ تو آج تو نہیں، کل پرسوں دیکھیں گے ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جن مزدوروں کو جلایا گیا تھا کروڑوں کے لالچ میں۔ اور KPK میں ایک سیمینار ہوا ہے جس میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، خیبر پختونخوا میں، کہ جنگ جس علاقے میں بھی ہوتی ہے سب سے زیادہ متاثر بچے، عورتیں اور بوڑھے ہوتے ہیں اور شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ اس پہ ایک سیمینار ہوا، اس کی فائنڈنگز پہ بات کریں گے اور آخر میں بات کریں گے ILO کی ایک رپورٹ کہ وہ 2017 تک بے روزگاری بالخصوص نوجوانوں میں بڑھتی چلی جائے گی، اور اس میں ہمارا ریجن اور ہمارا ملک بھی شامل ہے۔ کیا ہے ہماری کوئی پالیسی سے نمٹنے کے لیے؟ پالیسی تو تب ہوتی ہے کہ اس کا کوئی ادراک اور علم بھی ہو کہ یہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے یا یہ ہماری پریفرنس ہو۔ یہ 4 خبریں میں ان پہ بات کروں گا۔ بالکل تفصیل سے ان سب خبروں پر بات ہوگی، بہت اہم معاملہ ہے، لیکن سب سے پہلے NGOs کے کردار پر، کہاں کہاں جاسوس بیٹھے ہیں، ان کو کس طرح ڈھونڈا جائے، کیسے نکالا جائے، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ پاکستان میں بین الاقوامی فلاحی ادارے پر جاسوسی کا الزام، 6 اہلکاروں کو ملک سے جانے کے لیے حکومت نے کہہ دیا ہے۔ کیا جاسوس پاکستان میں اب بھی ہیں؟ اسی بارے میں ہم بات کریں گے۔ سعید قاضی صاحب، پتہ نہیں کہاں کہاں جاسوس ہوں گے، اور پھر سیو دی چلڈرن جو آرگنائزیشن ہے بچوں کے لیے کام کرتی ہے، جس میں شکیل آفریدی بھی کام کرتا تھا، اور پولیو اور پتہ نہیں کیا کیا یہ لوگ کرتے ہیں، مگر کیا جاسوس یہ ہیں؟ حکومت نے یہ اچھا قدم اٹھایا ہے، پہلے اٹھانا چاہیے تھا؟ کیا پہلی بات تو یہ کہ جاسوس کیا لے جائیں گے، ہمارے سارے اوپن سیکرٹ ہیں، بات یہ نہیں اصل کام ان کا کیا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آکسفیم ایک NGO ہے اور وہ کوئی LET لشکر طیبہ کا ذیلی ادارہ نہیں ہے، مغرب کی ہے۔ انہوں نے ایک شکایت کی بڑی دلچسپ، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو آپ ہم سے ایڈ استعمال کروا رہے ہیں، کیا اس کا سویلین مقصد ہے یا ملٹری مقصد ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جتنی ایڈ اکٹھی ہوتی ہے، اور یہ بھی ہم بات کریں گے یہ کہاں سے اکٹھی ہوتی ہے، یہ عام یورپین سے خیرات اور چندہ اکٹھا کیا موسٹلی، تو یہ 40% آپ نے افغانستان اور عراق میں لگا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب جس مقصد کے لیے آپ ہمیں دے رہے ہیں، اس میں چونکہ آپ اپنے فوجی مقصد ڈال دیتے ہیں، تو جو اس کا، یہ میں آکسفیم کی رپورٹ ساتھ لے کے آیا اور میں اس میں سے چیزیں کوٹ بھی کروں گا۔ اب سوال یہ ہے، اس کے 2 پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ایڈ کا جو کاروبار ہے، یہ جو درد اور ذلت کا جو بیوپار ہو رہا ہے یہاں پہ، اس ملک سے جتنے وسائل وہ لے کے جاتے ہیں اس کی کوئی بات نہیں کرتا۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، اور میں یہاں یہ بات کرتے ہوئے یہ بتا دوں، کچھ بہت اچھے لوگ بھی ہیں جس میں وہ آٹے کے ساتھ گھن نہیں پسنا چاہیے، جو واقعی یہاں فلاح کا کام کر رہے ہیں، شدید ضرورت ہے۔ ایدی صاحب کا معاملہ ہے، اور بھی لوگ اس طرح کے ہوں گے، ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے سب کام کرنا۔ یہ واردات کیا ہے، یہ 80s میں یہ بنائیں گی، 80s سے بعد مشروم گروتھ ہوئی ہے۔ اب میں سوال بعض اوقات یہ پوچھتا ہوں کہ اگر ان کی 80s میں گروتھ ہوئی ہے تو حالات تو بہتر ہونے چاہیے تھے، حالات تو خراب ہو رہے ہیں۔ اگر حالات بہتر کیے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مس اپروپریشن، جہاں فنڈز لگنے ہیں وہاں نہیں لگتے، آفریدی جیسے واقعات ہوتے ہیں، ان کی ریاستوں کے اپنے مقاصد ہیں، تو یہ ایک ساری ڈسٹورشن ہے۔ اور اس کے بعد کیا زمین پہ کوئی بہتر تبدیلی آتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ اس ایڈ کا ایک مقصد اور بھی ہے کہ انٹیلیجنشیا میں تھوڑی سی رقم کروا دیں، لہٰذا وہ ایشوز بنائیں جو اس ملک کے ایشوز نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو نیگیٹو پہلو ہے۔ ہاں، مگر میں ساتھ یہ بھی کہہ دوں کہ ایک ڈیسپریشن کی صورتحال میں جو اچھا لوگ کام، ابھی فلڈ آ گیا، یہ زلزلہ آ گیا، بچیاں نیچے دبی ہوئی تھیں، لوگوں نے سنسیئرلی اچھا کام بھی کیا، مگر اس کے ساتھ یہ پہلو بھی ہے۔ اچھا، ریمنڈ ڈیوس ہم لوگوں میں اب بھی ہے، اور دیکھیں شکیل آفریدی کا جب واقعہ ہوا، اس پر بین الاقوامی آرگنائزیشنز نے کہا ہے کہ اس کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا ہے کہ وہاں پولیو کے قطرے بچوں کو پلایا جا سکے۔ صرف شمالی وزیرستان میں 1 لاکھ بچے ہیں جن کو پولیو کے قطرے اس لیے پلایا جا سکے۔ لوگ کہتے ہیں یہ جاسوس ہیں۔ دیکھیں، اس میں اسامہ 2 باتیں ہیں۔ ایک تو جو آپ نے اس کی پریمیسز بنائی ہے نا سارا، کہ یہ جو NGOs میں لوگ کام کرنے والے جاسوس ہیں، یا قاضی صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ بہت سارا
ایسے ایشوز لے کے آتے ہیں جو بیسیکلی ہمارے ایشوز نہیں ہیں, ان کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. میں اس سے مکمل اختلاف کرتا ہوں, کمپلیٹ میرا آپ سے ڈس ایگریمنٹ ہے اس پہ. این جی اوز نے بڑا ایک بہتر کردار ادا کیا ہے پاکستان میں, بلکہ بہت ساری دنیا میں, اور اس کی ایک وجہ کیا ہے, نان گورنمنٹل آرگنائزیشن جو چھوٹے ممالک میں, غریب ممالک میں آتی ہیں. کیونکہ ہمیشہ جو سیاسی جماعتیں پاکستان میں دیکھ لیں, الزام لگتا ہے حکومت کرپٹ ہے جی, حکومت کو آپ کچھ دیں گے وہ نہیں جائے گا. تو جو نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے اس پر ڈپینڈ کیا جاتا ہے, اس لیے کہ اگر حکومت میں کوئی کرپشن کر رہی ہے تو یہ ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے, اس کے ذریعے لوگوں کو امداد فراہم کی. مگر کہا جاتا ہے امریکہ کی زیادہ پیسہ تو ان کے اہلکار ہی لے جاتے ہیں. امریکہ کی آرگنائزیشن ہے, امریکی لوگ کام کر رہے ہیں, ساری تنخواہ ان کو مل جاتی ہے, لوگوں کو تو ساری تنخواہ ان کو نہیں ملتی. کچھ آرگنائزیشنز کی جو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے وہ زیادہ ہے. لیکن مجھے آپ یہ بات بتائیں, اب دستار عیدی کی کیا ایڈمنسٹریٹو کاسٹ آپ کو پتا ہے کہ اگر عیدی نہ ہوتا, نہیں صاحب وہ ملکی ادارہ ہے, ہم بات کر رہے ہیں بہت ساری غیر ملکی جو این جی اوز ہیں ان کا بھی بڑا پازیٹیو رول ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں. ساؤتھ افریقہ میں کچھ 2 ہفتے پہلے ایک واقعہ ہوا کہ ایک مائن جو تھی وہاں پہ مسیکر ہوا, 34 مزدور مار دیے. وہاں پہ باہر کی ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ مالک ہے اس کان کی, $2 ارب وہ سال کا نکال کے لے گئی ہے, اور 4 پیسے اس نے تنخواہ نہیں بڑھائی ان کی. کسی این جی او نے ذکر کیا, میں واردات آپ کو بتاتا ہوں کہ ساری یہاں پہ ہمارے وسائل سپلنڈر ہو رہے ہیں. ہمارا تیل کتنا مہنگا ہے پتہ ہے نا آپ کو. یہاں سے بیرونی کمپنیاں جو ہیں $400 ملین کا پچھلے سال تیل یہاں سے نکال کے باہر بیچا. یہ ایک بڑا کھیل ہے. جب میں کہہ رہا ہوں دیر آر سنسیئر پیپل ہو آر ریئلی ڈوئنگ اے ویری گڈ بزنس, لیکن جو مین سٹریم ہے اور ایڈمنسٹریٹو ایک کتاب ہے انہوں نے بتایا تو پتہ لگا, آپ نیٹ پہ چلے جائیں. آپ دیکھیں کون نظر رکھے گا ان لوگوں پر؟ دیکھیں یہ تمام رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت کیا کام یہ کرتی حکومت کی نااہلی نہیں ہے کہ بین الاقوامی جو ایجنسیاں ہیں وہ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ ہمیں پیسے دے دیں, ہماری حکومت کو, ریاست کو, ریاستی ادارے موجود ہیں, لیکن این جی اوز تو پوری دنیا میں ہے نا. این جی اوز تو امریکہ میں بھی ہیں, این جی اوز تو لنڈن میں بھی ہیں, این جی اوز تو پورے یورپ میں ہیں. این جی اوز صرف کوئی پاکستان میں ہی صرف قتل نہیں ہوتے, امریکہ میں بھی قتل ہوتا ہے, ہر جگہ پہ جرم ہوتا ہے. تو کسی جگہ کا, کسی واقعے کا کسی دوسرے ملک میں رونما ہونا, اس کا یہاں جواز کے لیے آپ این جی او کو قتل سے ملا رہے ہیں. جی قتل بھی ہو رہا ہے, قتل این جی او قتل ہے. جی ہاں, ایک سوال کیسے ہو رہا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں ہیومن رائٹس کے این جی اوز ہیں, معیشت کی بات ہی نہیں کرتی. اور میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ انسان کی معیشت کو باہر رکھ کے ہیومن رائٹس کا کیا مطلب ہے؟ خلا میں ہوتے ہیں ہیومن رائٹس نہیں, لیکن جو دیکھیں میں کہہ رہا ہوں اچھا کام کرنے والے اچھا کام کر رہے ہیں, جہاں واردات ہو رہی ہے وہ بھی پکڑیں. اپنے آرگومنٹ کو تھوڑا سا لیجیٹیمیٹ بنانے کے لیے ایک فکر آپ ڈال رہے ہیں جو اچھا کام کرنے والے, لیکن جو گفتگو ساری آپ فرما رہے ہیں این جی اوز کو آپ قتل کے نام سے اس سے تعبیر کر رہے ہیں. میں ایک سوال آپ کے سامنے بنیادی یا تو اسپیسیفک آپ مجھے یہ بتائیں کہ افریقہ میں 34 بندے مارے گئے, ٹھیک ہے, وہاں پہ ساتھ وہ خیرات کا ایک چھٹا پھینک دیتے ہیں جس میں بڑے بڑے انٹلیکچوئلز ٹی وی پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, میری طرح کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. مجھے افریقہ کا نہیں پتا, آپ کو نہیں, میں بات کرتا ہوں, میں آپ سے بات کرتا ہوں. یہاں پہ 20 سال سے کیا بیچ رہی تھی, کیا بک رہا تھا جی؟ کلاس کنفلکٹ ختم ہو گئی, ان کا یہ مینڈیٹ تھا. جس طرح میں نے کہا تھا نا اس دن آپ کے سامنے کسی صاحب کو پیپلز پارٹی کے کہ آپ کا مینڈیٹ ہی نہیں تھا بی بی کے انویسٹیگیٹ کرنا. تو یہ واردات یہاں ہوتی رہی ہے, یہاں ہوئی ہے. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جو لوکل بہت سی این جی اوز تھیں اور ممکن اس میں کچھ چند ایک محدود چند باہر کی بھی ہوں, انہوں نے خاص طور پہ جو ہمارا جو کشمیر میں اتنا بڑا ہیومن ٹریجڈی ہوئی تھی, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ریاست کے پاس تو کچھ نہیں کرنے کے لیے. ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کیا پاکستان کو کہنا چاہیے جو بین الاقوامی ادارے ہیں اب اس واقعے کے بعد جب شکوک و شبہات ہیں, کیونکہ سب سے پہلے ان کی کارکردگی تو متاثر ہوگی, لوگ باہر سے آئیں گے نہیں. آپ بات یہ ساری غلط ہے. ڈاکٹر شکیل افریدی کو اس لیے تو نہیں سزا دی گئی کہ اس نے کوئی اسامہ بن لادن کی مدد کی یا پکڑا ہے, اس کو تو انہوں نے اس لیے سزا دی ہے کہ وہ ایک دہشت گرد کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں. اگر اس نے یہ کام کیا تھا تو آپ, مگر امریکہ یہ بات نہیں مان رہا. نہیں سر, بات یہ آپ جو امریکہ کہتا ہے کہ اس کو اس وجہ سے سزا دی گئی ہے, وہ تو تو کہہ رہے ہیں ہمیں دے دو. بات میں سمپل, اگر دیکھیں نا, اگر میں پاکستانی حکام کی بات مان لوں تو اس کی این جی او نے تو کوئی غلط کام کیا ہی نہیں. یہ جو جعلی ویکسینیشن کیمپین کی آپ بات کرتے ہیں, اس کے اوپر کسی نے الزام لگایا, کوئی اس پر کوئی مقدمہ چلا نہیں چلا. اور این جی اوز, یہ ایک سیکنڈ بات سن لیں, یہ بڑا اہم ایشو ہے, لوگوں کی زندگیاں وابستہ ہیں اس سے. یہ این جی اوز پولیو کے قطرے پلا رہی ہیں, یہ این جی اوز سڑکیں بنا رہی ہیں, این جی اوز سکولز کو چلا رہی ہیں. یہ پاکستان کی جو اس وقت غریب عوام ہے ان کو بڑا ریلیف پرووائڈ کر رہی ہے. ابھی بات سن, بہت میں ایگری کر گیا.
یہ جہاں جو یہاں پہ یونیورسل ایجوکیشن ہو گئی ہے, ہر بچے کو تعلیم مل رہی ہے, یہاں پہ میل نیوٹریشن سے 1132 بچے ڈیلی نہیں مر رہے, یہاں پہ جو بالکل ایک خوشحالی کا دورہ ہے, یہ این جی اوز کی وجہ سے. لیکن اگر یہ فرما رہے ہیں, ہو سکتا ہے اس سے بھی برا حال ہو ایک جائے. برباد ڈھانچہ, اس کے اوپر ولچرز بیٹھی ہوئی ہیں جو ہمیں نئے نئے درس دے رہی ہیں. اور ابھی انہوں نے بات کی کہ شکیل افریدی پہ تو یہ الزام ہی نہیں, جولین اسانج پہ کیا الزام ہے؟ ایک شیڈی سے الزام لگایا کہ جناب وہ کوئی ریپ کیا نہیں کیا, کہانی اور صرف ساری دنیا ایک ریپسٹ کو پکڑنے کے لیے گئی ہوئی ہے. وہ جب یہ واردات کرتے ہیں اپنے ریاستوں کے مفادات کے لیے تو اس پہ بات کرتے ہیں آپ. جولین اسانج کا جرم تو اتنا ہی ہے, یا جو بریڈلے میننگ کا کیا جرم ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہماری ریاست جو ہے اس میں شکیل افریدی اور شکیل افریدی کی بات کرتے ہو تو بریڈلے میننگ کی بھی پھر بات کرو, جولین اسانج کی بھی بات کرو, جہاں پہ وہ واردات اور چوری کر رہے ہیں, اپنے مظالم کر رہے ہیں. اگر پاکستان کے اندر کے جو حالات ہے, پاکستان کے عوام کے حالات پر اگر توجہ رکھیں تو میرا خیال ہے اس سے کچھ فائدہ بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیرالل ڈرا کریں نا. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کیا کہتے ہیں افریقہ میں وہ این جی او ایسے کری فلان, آپ نہیں دے رہے تھے پیرالل, تو میں یہ پیرالل دے رہا ہوں کہ ریاست میں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, اس کے تحت وہ ایکٹ بھی کرتی ہے, وہ بھی کرتے ہیں بھائی. اگر جس طرح آپ یہ مثال دیتے ہیں ہر چیز کی لیجیٹیمیسی تو ہم امریکہ سے لیتے ہیں کہ جی وہاں بھی ہوتا ہے لہذا یہاں بھی کروا لو, وہاں تو بڑے بڑے جرائم ہوتے ہیں. ڈائریکٹ پیسے حکومت کو دے دی جائیں تو پھر کیسا ہے این جی اوز کا کردار؟ میں یہ نہیں کہتا, اس ملک اور اس عوام کے پیسے بازیاب کروا لیے جائیں. اس ملک اور عوام کے پیسے جو یہاں بے شمار پیسہ پیدا ہوتا ہے وہ این جی اوز کا ایک قانون بنا ہے پچھلے دنوں, سینٹ میں تھا, وہ آگے کیا اس کو کسی نے کیا ہے؟ بھئی قانون کو حرکت میں لائیں, جو اچھا کام کر رہے ہیں ہم انہیں نوبیل پرائز دے دیں گے, ہم ان کے مجسمے بنا لیں گے بھائی, اور جو غلط کام کر رہے ہیں یہ کریں نا. ہم تو یہ آج خبریں ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ بھی خبریں شامل کر لیں. یقیناً ایک اہم ایشو ہے, این جی اوز کے کردار کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بڑا ضروری پوری دنیا میں ہے, لیکن پھر اگر اس میں اس طرح کے جاسوس ہیں تو ان پر بھی نظر رکھنی چاہیے, ان کا بھی کچھ کرنا ہوگا. اچھا یہ بات ہے نا, یہ آکسفیم کی رپورٹ پروگرام کے بعد آپ پڑھ لیجیے گا, یہ میں نے نہیں لکھی. انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہم سے ابیوز کروا رہے ہیں, یہ ایڈ آپ کی وجہ سے ایڈ کا مقصد پورا نہیں ہو رہا. کہا ہے جو لوگ ابیوز کر رہے ہیں, کچھ ہوں گے جو ابیوز ہو رہے ہیں. آپ کا خیال ہے یہ 6 لوگ غلط حکومت میں نکالے ہوئے؟ اچھا میں اب میرا آپ سے سوال, اگر وہ اچھا کام کر رہے ہیں تو نکالنے کی ضرورت ہے؟ بھائی آپ نے سوال کر لیا, سن لیں بات جی پلیز. ویسے قاضی صاحب روزانہ رحمان ملک صاحب کی کریڈیبلٹی پر ایک اتنا بڑا کوسچن مارک اٹھاتے ہیں, وزارت داخلہ نے یہ کر دیا, وزارت داخلہ نے وہ کر دیا, لیکن اب یہ جو بندے نکالے کیونکہ ان کو یہ گفتگو موضوع سوٹ کرتا تھا, انہوں نے آ کے یہ بات کرنی تھی, اب وزارت داخلہ کا جو ڈیسیژن ان کے لیے بڑا معتبر, اور 4 گورے نکل گئے اور ان کے دل پہ گھونسا لگ گیا. دیکھیں نا اپنی اپنی بات ہے نا بھائی, وی بلانگ ٹو دس پلیس, دس کنٹری, ہم اس کے ہیں. رحمان ملک صاحب سے ہم اس ملک کے اندر لڑ لیں گے, لیکن میں امریکہ کی بندوق اپنے کندھے پہ رکھ کے رحمان ملک صاحب کی طرف نہیں رکھوں گا. ان کے ساتھ میری ذاتی لڑائی ہے, میں باہر کی کوئی لڑائی اندر لے کے نہیں آؤں گا. اندر ہم لڑ رہے ہیں, اندر ہماری پوزیشن بڑی واضح ہے, اس پہ ہم رہیں گے اور ان سے سٹرگل کرتے رہیں گے, بٹ وی ول ناٹ بیکم اے اسٹوج کسی کا باہر کا. شاہد ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو کوئی غریب آدمیوں کو پولیو کا قطرہ مل رہا تھا وہ بھی نہ ملے؟ وہ نہیں مل رہا, یہ چھین رہے ہیں نوالے آپ کے منہ سے. انہیں کہیں یہ میرے پاس کے پی کے کی خبر ہے. یعنی ایک ان کے پاس جو پیسہ ہے, جو غیر ملکی این جی اوز ہیں نا, وہ سارے کا سارا پیسہ باہر سے چیریٹی سے آتا ہے, حکومت پاکستان سے وہ کچھ نہیں لیتے. وہ یہاں پر آ کے بچوں کو پولیو کا قطرہ پلا دیں گے, کوئی سکول بنا لیں گے, اور یہاں کے قانون کے مطابق. میں آپ کو ایک فگر پیش کرتا ہوں, یہ جو جنرل پرویز مشرف نے ایک دی تھی, میری ذرا غور سے بات سنیے گا. اور یہ امداد ہم سے وہ نہ لیں. ہم نے ایک قرضہ لیا تھا اہل مغرب سے جو کہ تقریباً $60 بلین کا ہے. ہم 60 ارب ڈالر, جی 72 ارب ڈالر کا سود ادا کر چکے ہیں, اور ہم نے ابھی 60 ارب دینا ہے. سونے نا یار بات مکمل, اگر انہیں ہم سے بڑی محبت ہے تو جو قرضہ ہم آپ کو ادا کر چکے ہیں وہ رائٹ آف کر دیں, کیونکہ 1200 ارب روپیہ سال کا ہمیں سود دینا پڑتا ہے. ان این جی اوز کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. اس بربادی کو آباد رکھنے کے لیے یہ سارے کھیل اوپر کاسمیٹک چینجز کرتے ہیں. آگے ہیں امداد, ایک پی نٹ لے کے آ جاتے ہیں امداد, تاکہ یہاں نیچے جو ایک استحصال کی خوفناک داستان ہے وہ چھپی رہے, نہ میڈیا پہ آئے نہ کوئی بات کر سکے. بریک کا وقت ہو رہا ہے. ایک کالر جو ہمارے یقین ناظرین ان کو لینا بھی بہت ضروری ہے. السلام علیکم شاہد, فرمائیے. بول رہا ہوں پنڈی سے. میں اس میں ویکسینیشن پروگرام میں پریکٹیکلی انوالو رہا ہوں. تو میں ایک درخواست کر دوں کہ یہ گورنمنٹ کا ڈیسیژن یہ بہت ہی غلط ڈیسیژن ہے. جس ملک میں سیاستدان ایفیڈرین کو منشیات بنا کر بیچیں, جس میں آپ میڈیکل سٹور پہ جائیں اور آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ دوا جیلی ہے. کل اینٹی کرپشن نے شیخو پورہ میں سپرے آیا اور آپ کے ای ڈی او اور سارے لوگوں نے بیچ دیا ہے.
ये मैक्सिमम एनजीओ से ही काम कर रही थी। बाकी तो आपके सफारतकारों में जासूस होंगे, कल आप सारे सफारतकारों को निकाल दें, एम्बेसियां बंद कर दें, आप इनका सर्वे कर लें। बाकी ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे, इनको काम करने दें। अगर कोई जासूसी करे तो आप उनका एक कोई SOPs बना लें। बहुत अच्छी बात आपने की है, और इससे यानी आपके ख्याल में ये साबित होता है कि हुकूमत की नाअहली की वजह से फ्री एनजीओ का किरदार लाजमी है हमारे लिए। ब्रेक का वक्त हो रहा है, इसके जवाब इस ब्रेक के बाद। खास खबर आपको दे दें, ताज़ा खबर है, ANP ने सिंध में बल्दियाती निज़ाम के ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया है और आइंदा लाहेमल के लिए आज पार्टी का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। सेनेटर जाहिद खान हैं, और उनका ये कहना है, अवामी नेशनल पार्टी का हम रहनुमा का बयान सामने आ गया है। अवामी नेशनल पार्टी ने सिंध में बल्दियाती निज़ाम के ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया है। काफ़ी अरसे से MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे और ये भी कहा जा रहा था जल्द ही कोई ऑर्डिनेंस आ सकता है, लेकिन अवामी नेशनल पार्टी जो कि हुकूमत की इत्तेहादी है, सिंध में भी और विफाक में भी उसकी जानिब से इसको मुस्तरद कर दिया गया है। और यही नहीं बल्कि सिंध की दीगर जो इलाकाई जमातें उनकी जानिब से भी इस तरह से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। और सेनेटर जाहिद खान का कहना है कि अवामी नेशनल पार्टी ने आज हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है, उस पर वो अब मजीद बात करेंगे। इस खबर के बाद आते हैं दोबारा अपने प्रोग्राम में जो खबरें हैं उनकी जानिब। सईद काजी साहब, एक अहम खबर आप PIC के हवाले से बता चुके हैं। उसकी तफ्तीश हुई है मुकम्मल, और जो पंजाब प्रोसिक्यूटर जनरल हैं सदाकत अली खान साहब, उन्होंने एक अखबार को बताया कि जनाब कि वो कंप्लीट है, उनके पास जो है वो बहुत कोजेंट किस्म के प्रूफ्स हैं, वो आ गए हैं। 19 बंदे इसमें इन्वॉल्व हैं और ये तय नहीं पाया, ये साबित हो चुका है कि स्पूरियस या जाली अद्वियात की वजह से वो मरे हैं। उनके बेनिफिशरी 19 हैं, अभी वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा था कि एक तफ्तीश के अमल को मुकम्मल होने से पहले इन्हें गिरफ्तार ना किया जाए, इसलिए यकीनन इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उसके लिए मुश्किलात तो पैदा होंगी। इन्वेस्टिगेशन टीम ने कुछ को पहले पकड़ा था, फिर हुक्म आया कि इनको छोड़े, अब वो तफ्तीश होगी है मुकम्मल, क्योंकि अब उसमें वो कह रहे हैं कि इसमें बड़े बिग और बड़े हाई अप्स हैं। 19 तारीख को अब उन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी हैं, दवाइयां बनाने वाली वो भी हैं, और और कनाइवस है, जो खबर से पता चला मिली भगत है उन बनाने वालों की, और 100 आदमी, गरीब आदमी, 100 घराने। जरा इमेजिन करें, अगर हम यहाँ बैठ के इमेजिन करें कि उन 100 घरानों में मुमकिन है वो उनके सोल ब्रेड विनर हों, उनका सोल एक उनका जरिए रोजगार हो, तो इस पर तेजी से एक्शन होना चाहिए, जो मैं बार बार हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं, क्योंकि कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं होता, किसी की जिम्मेदारी नहीं, किसी को सजा नहीं होती इस मुल्क में, इसलिए सारे कर रहे हैं। आज तक अल्लाह करे कि इसका कुछ मंतकी अंजाम तक हम पहुंचे। मैं तो ये समझता हूँ कि हालात अच्छी तरफ जा रहे हैं कि अब एहतसाब का अमल जो है ना, कुछ बातें हो रही हैं ऐसी, जैसे ये कैसा भी आज रोजनामा दुनिया की लीड स्टोरी है कि 3 साबिक जर्नल को कोर्ट मार्शल के लिए बहाल कर दिया गया NLC स्कैंडल में। ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल खालिद मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अफजल मुजफ्फर और मेजर जनरल रिटायर्ड ज़हीर अख्तर। ये सारा मामला था, क्या था ये भी देखने वालों के लिए बता दें। 4 अरब रुपए की करप्शन की बात की जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 2 अरब रुपए का कोई इस तरह के कर्जा लिया गया, उसको गलत इन्वेस्टमेंट की गई और वो सारे के सारे पैसे डबो दिए गए। फिर उसके बाद कोई 80-90 गाड़ियाँ ख़रीदी गई, लेकिन सर्टिफिकेट ये दिया गया कि ये दिफाई मकासद के लिए ख़रीदी गई हैं, हालांकि वो दिफाई मकासद के लिए नहीं थी, वो प्राइवेट इस्तेमाल में लगी रही। और भी प्लाट ख़रीदे इस्लामाबाद में, फिर कुछ एक 5 स्टार होटल कायम करने के लिए कुछ 4-5 करोड़ रुपए एक सर्वे पे लगा दिया गया, वो फाइल भी क्लोज़ कर दी गई। ये इल्ज़ामात हैं, और ये वो जनरल रिटायर हो गए और कोई उनको पूछ नहीं रहा था। तो इसमें जो नैब के चेयरमैन हैं, उन्होंने जनरल कियानी से 3 दफ़ा मुलाकात की। इसमें क्रेडिट गोज़ टू जनरल कियानी कि उन्होंने इस बात को माना और उन जर्नलों को कैसा अब बहाल किया गया, उनकी सर्विसेज को सिर्फ उनका कोर्ट मार्शल करने के लिए। ये जो है, लेकिन अगर वो बहाल ना किए जाते तो फिर क्या वो सिविलियन कोर्ट्स में ट्राई होते? फिर वो सिविलियन कोर्ट्स में ट्राई होते और उनके खिलाफ जो सारे का सारा जो ज़्यादा बेहतर ना होता अगर वो सिविलियन कोर्ट्स नहीं। उसमें फिर एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अभी को हमारे यहाँ कोई इतनी मौसर कानून साजी नहीं है, कोई इतना मौसर आपस में करप्शन के कानून तो बने हुए हैं ना, नहीं इंटरेक्शन नहीं है सिविलियन और फौजी इदारों का। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिक्योरिटी जिन पे कंप्रोमाइज़ होती है। तो फ़ौज का एक अपना निज़ाम है कोर्ट मार्शल करने का, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि हम इनको बहाल करके तो हम इनके खिलाफ तहकीकात करते हैं, लेकिन उन तहकीकात के जो नताइज हैं उनको हम ट्रांसपेरेंट करेंगे।
اچھی بات ہے، مگر انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو ٹرانسپیرنٹ کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی شروعات ہے. آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ آئیڈیل ہوتی کہ ایک بندہ ریٹائرڈ ہو چکا ہے تو اس کو سول عدالت میں چلنا چاہیے، لیکن کیونکہ جب انہوں نے یہ جرم کیا اس وقت وہ حاضر سروس فوجی تھے تو سارے کا سارا ایویڈنس جو ہے وہ فوج کی طرف سے آنا تھا، تو اس لیے میرے خیال میں اب یہ بات درست ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے اس پہ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کا ہم اس وقت اس پہ کمنٹ کر سکیں گے جب اس کا نتیجہ نکلے گا. لیکن 4 ارب روپے کا اگر سکینڈل جیسے آپ ابھی پروگرام سے پہلے کہیں تو وہ گیا ہے. ابھی ہم جیسے تھوڑی کل بات کر رہے تھے کہ بھائی اے نے بیچی، بی نے بیچی، سی نے ایفیڈرین بکی تو صحیح، کسی نے تو کیا، تو یہ پیسہ کہیں سے اندر سے تو ہوا ہے، تو کیا اس پہ سزا ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ ایک بڑا میں سمجھ اچھی شروع. اچھا ایک میں مجھے اجازت دیں، ایک اور قاضی صاحب خبر بڑی دلچسپ ہے، ہمارے حالات سے بڑی ملتی جلتی ہے. برما سے خبر آئی ہے، میں نے اس کو اٹھایا. وہاں پر 9 ججز ہیں سپریم کورٹ کے. تو برما میں بڑے عرصے سے ایک آمریت اور سب کچھ تھا، اور ان کی وہ آنگ سان سوچی جو ہے انہوں نے بڑی اس میں سٹرگل بھی کی. تو وہاں پر جب جمہوریت بحال ہوئی تو عدلیہ اور پارلیمنٹ کا ٹکراؤ ہو گیا. تو بہت سارے جو ریفارمز تھی پارلیمنٹ کی، قاضی صاحب وہ عدلیہ نے کہا کہ جناب آپ ان کو نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ ایک وجہ تنازع یہ تھی کہ سپریم کورٹ جو برما کی اس نے کہا کہ آپ وزراء کو جو پارلیمنٹ کی کمیٹیاں ہیں ان میں آپ طلب نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ ہم جو ریفارمز کر رہے ہیں، تبدیلیاں لا رہے ہیں، آپ اس میں کیسے رکاوٹ بن سکتے ہیں؟ تو انہوں نے ججز نے بات نہیں مانی، تو پارلیمنٹ نے مواخذہ کر دیا 9 کے 9 ججز کا، اور ان کو نوکریوں سے برخاست کر دیا گیا. صدر نے وہاں پر سائن کر دیے. نہیں، مورل آف دی سٹوری کیا ہے؟ آخر میں ہم کہانی پڑھتے تھے نا کہ جی اس کا کہانی کی سبق کیا ہے اس کا؟ مورل آف دی سٹوری یہ ہے کہ اگر ملک میں کوئی لیجسلیشن ہے، کوئی قانون سازی ہے، تو اس کا اختیار جو ہے وہ صرف پارلیمان کو ہے. برما کے آئین میں بھی یہ لکھا ہوا تھا، جو پہلے سے بنایا گیا تھا آئین، اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ آئینی معاملات پر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا نا وہ حتمی ہوگا، لیکن ان کی پارلیمنٹ نے اس کو تبدیل کر دیا. رپورٹر بھی ہمارے ساتھ ہیں جس کا آپ نے بھی نشاندہی کی تھی، ایک 13 سالہ بچی جسے اغوا کیا گیا کراچی سے جب وہ 10 سال کی تھی. لیکن اس کی پہلے تفصیل تھوڑی سی بتا دیں آپ لوگوں کو. بالکل میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک 10 سالہ بچی تھی جسے کراچی سے اغوا کیا گیا اور 3 سال تک وہ مختلف لوگوں کی قید میں رہی، اسے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. پھر وہ مظفر گڑھ میں بھاگ کر مختارہ مائی کے پاس پہنچ گئی اور جہاں پر اب وہ حفاظت سے ہے. ابھی آپ کچھ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں. عبد المنان ہمارے مظفر گڑھ سے ہمارے رپورٹر ہیں، ان سے بات کر دیتے ہیں. عبد المنان اب ہو کیا رہا ہے اس کیس میں؟ یہ ایسے ہوا ہے کہ مسکان جو 13 سالہ یہ کراچی کی ہب چوکی کی رہائشی ہے، اور اس کے نام کا والد ہے کا نام ہے محمد اقبال بروہی. تو اس کو 10 سال کی جب عمر تھی اس کو، تو اس کو اغوا کیا گیا تھا کھیلتے ہوئے. پھر اس کو وہاں سے بے ہوش کر کے لایا گیا. ایک جنو مائی خاتون تھی اور ایک حبیب. وہ اس کو پنجاب میں لے کے آئے. پنجاب میں اس کو ملتان کا نواحی علاقہ ہے جلال پور پیر والا، وہاں پر اس کو 3 سال ایک مکان کے اندر قید رکھا گیا ہے، جہاں پر اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی بھی ہوتی رہی ہے. اس کے بعد اس کو بھیج دیا گیا ہے مظفر گڑھ کے علاقہ جتوئی کا ایک عابد نامی شخص تھا، اس کے پاس اس کو بھیج دیا 15 روز پہلے. جی پھر وہ بھی اس کے ساتھ اسی طرح زیادتی کا نشانہ اس کو بناتا رہا. تو جو ہمسائی تھی اس کی عابد کی، اس نے دیکھا کہ یہ بچی جو ہے نا یہ چھوٹی عمر کی ہے اور سارا دن گھر میں بیٹھی روتی رہتی ہے، اس کا مسئلہ پتہ نہیں کیا. عابد گھر سے باہر نکلا ہے تو وہ خاتون اختری بیگم اس کا نام ہے، وہ اس کو ملی ہے. تو اس نے ساری اس کو رو رو کے کہانی سنائی کہ میرے ساتھ تو یہ ظلم بیت رہا ہے. تو اس نے اس کو بتایا کہ آپ مختار مائی کے پاس چلے جائیں، بھاگ کے میں تمہاری مدد کرتی ہوں. اس نے اس کی مدد کی، وہ مختار مائی کے پاس پہنچی ہے. تو اس نے مختار مائی کو مختار مائی نے پھر اپنے جو ویمن کرائسس سینٹر ہے اس میں رکھا اور اس کو لیگل ایڈ. اچھا منان یہ بتائیے کہ پولیس نے پرچہ درج کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ پولیس نے کارروائی کیوں نہیں کی؟ جی سمیع ابراہیم صاحب، وہ ایسے ہے کہ وہ اس کو مختار مائی لے کے تھانہ جتوئی میں آئی ہے، ایس ایچ او کو بیان ریکارڈ کرایا ہے. اب اس کے بیان کے مطابق اس کے ساتھ زیادتی جتوئی میں بھی ہوئی ہے، جلال پور بھی ہوئی ہے اور کراچی میں بھی ہوئی ہے. اب پولیس، پنجاب پولیس یہ آپس میں لڑ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جلال پور کا کیس بنتا ہے، وہ کہتے ہیں جتوئی کا کیس بنتا ہے. اب 3 دن سے یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ یہ، حالانکہ وہ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ تینوں جگہ پہ ایف آئی آر ہوگی. جتوئی میں بھی زیادتی ہوتی رہی ہے، اغوا ہوئی ہے، قید ہوئی ہے، اسی طرح جلال پور میں تینوں جگہ. لیکن پولیس آپس میں لڑ رہی ہے. وہ کہتی ہے ادھر کا مقدمہ بنتا ہے، وہ کہتا ہے ادھر کا مقدمہ بنتا ہے. اچھا جو اس لڑکی کے جو والدین ہیں ان سے ابھی تک رابطہ ہو سکا کسی کا؟ جی اس کا بیچاری کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ 3 سال سے اس کا اپنے والدین سے کیونکہ کوئی رابطہ نہیں تھا. وہ مزدوری پیشہ لوگ ہیں جو اس کے والدین ہیں، ان کا اپنا گھر بھی نہیں تھا، نہ اس کے پاس اب ان کا کوئی موبائل نمبر ہے، نہ ہی پتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے. یہ دنیا نیوز پہ پہلی دفعہ اس کی تصویر دیکھی جا رہی ہے. اگر اس کے والدین دیکھ لیں یا کوئی رشتہ دار دیکھ لے تو اس کی ہیلپ کرے.
کیونکہ ابھی تک یہ بیچاری 3 سال بعد پہلی دفعہ یہ دنیا نیوز کے ذریعے منظر عام پہ آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے. جس کا نام بچی کا جنو مائی ہے. امید کرتے ہیں کہ اس کے والدین جو ہیں اب دیکھ لیں گے دنیا نیوز پر سے اور اس کے پاس پہنچیں گے. بہرحال بڑا دلسوز واقعہ ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اب ظلم ہوتا رہا. چلیں اب وہ بچی سامنے آ گئی ہے، کوئی گرفتاری نہیں، کسی کو پکڑا نہیں جا رہا. پولیس جو ہے وہ پہلے یہ طے کر لے کہ یہ پاکستان کا کیس ہے یا نہیں ہے. یہ تینوں علاقے پاکستان میں ہے نا، تو اس میں ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو اس پہ تکلیف دہ بات ہے. مگر یہ چونکہ وقت کم ہے، اگر مجھے آپ اجازت دیں تو اسی طرح اس سے بھی ایک بڑا ظلم ہے. اس پہ قاضی صاحب وقت جتنا بھی کم ہو، لیکن یہ اس بچی کی زندگی برباد ہو گئی ہے. میں ذرا اس پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے کہ میں آج پھر وہ صدر پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ حاجی حبیب الرحمان صاحب کو حسن کارکردگی کا آپ تمغہ دے دیں. 3 دن سے ایک غریب بچی ہے، اور پولیس جو ہے وہ جو ڈی پی او صاحب ہیں ان کو بھی کوئی ایک بہت بڑا آپ تمغہ دے دینا چاہیے، اور پنجاب کے جو چیف منسٹر ہیں ان کو بھی، کہ یہ ایک 3 دن سے آپ ایک غریب کی بچی ہے، آپ یہ نہیں طے کر سکے کہ وہ، اور جو وزیر قائم علی شاہ صاحب ہیں وہ تو ماشاءاللہ دن میں بھی سوئے رہتے ہیں. یہ ایک ایسا مسلط کر دیا وزیر اعلیٰ سندھ کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ قاضی صاحب وہ دن کے وقت بھی سوتے رہتے ہیں. اور وہ اب پتہ نہیں، وہ صحیح کہتے ہیں ایک پروگرام میں کہ جس زمانے دے ہے نے وہ پتہ نہیں فرعون دا زمانہ سی، اتنی پرانی انہوں دی عمر. یار یہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی چاہے سندھ کی پولیس ہے چاہے پنجاب کی پولیس ہے، وہ 3 دن ہو گئے یہ نہیں طے کر سکی کہ یہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ پرچہ کہاں پر درج کیا جائے صرف اس لیے کہ وہ کسی غریب کی بچی ہے. نہیں میں ابھی لائن پہ مجھے آواز آ رہی ہے. بات کرتے ہیں ایک اسی طرح کا ظلم، اور اس سے ظلم ہی ہوتا ہے. تنویر بٹ ہے ہمارے ساتھ گجرانوالہ سے. یہ بھی ذرا کہانی سنیے کہ وہاں کیا بیت گئی 2 مزدوروں پر. تنویر بٹ بتائیے گا کیا ہوا اب ان کے ساتھ، اور پولیس نے اب تک کیا کیا؟ جی قاضی صاحب یہ اس طرح ہے، یہ امرت پورہ راولی کا علاقہ ہے، وہاں پہ آفتاب رائس مل ہے. اس کے مالک ہے حاجی آصف. ان کا ایک عزیز ہے حاجی یامین جو ان کے ساتھ کاروبار کرتا تھا، اور اس نے سٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک سے 12 کروڑ پہ لون لے کے تو اسی مل کے اندر گودام تھا اس میں رکھا ہوا تھا، اور وہاں پہ ایک بینک نے اپنی طرف سے، ایک مقدم کمپنی ہے اس کا جو ان کا ملازم ہے یا گارڈ ہے جس کے پاس اس کی کیز وغیرہ ہوتی ہیں، وہ بھی اسی جگہ پہ ہی رہائش پذیر تھا. انہوں نے اس جولائی کی 15 تاریخ کو وہاں پہ رات 11:30 بجے کے قریب وہاں پہ جو چابیاں لگا کے مال نکالا، ٹرک منگائے، ان پہ مال لوڈ کیا. اور جب یہ مال لوڈ کر رہے تھے تو اس وقت حاجی یامین، آفتاب اور ان کے 2 منشی افضل اور لطیف اور حسنین جو گارڈ تھا اس کمپنی کا وہ بھی موجود تھا، اور ان کے 2 جو وہاں پہ کام کرنے والے مزدور تھے یاسر اور عمران. انہوں نے 3-4 اور بندے تھے، مال لوڈ کیا. مال لوڈ کرنے کے بعد نامعلوم مقام پہ چلا گیا، اور اس کے بعد عمران نے دیکھا اور یاسر نے کہ جو حاجی یامین ہے اس نے اپنی گھاڑی سے پیٹرول نکالا ہے جس کو گیلن میں تھا اور بوتل میں تھا، اور اس کو چھڑک کے لطیف نے اور افضل نے آگ لگا دی. اور اس کے بعد یہ چلے گئے اور ان کو ڈراتے دھمکاتے رہے کہ اس کا کسی سے ذکر نہ کر رہے اس بات کا. لیکن جب یہ مزدور گھر چلے گئے ان کو پتہ نہیں کیا سوچی کہ یہ مزدور لوگ ہیں کسی کو بتا نہ دے، تو انہوں نے صبح ان کو بلا کے دونوں، آفتاب مالک جو ہے اس کا بیٹا اور جو ان کا لطیف منشی ہے، وہ گاڑی میں دونوں کو، یاسر اور عمران جو عزیز ہے آپس میں، ان کو لے کے مل پہ آگے. اور مل کا انہوں نے مین گیٹ کھولا جہاں پہ آگ لگی ہوئی تھی، دونوں کو اس میں دھکیل دیا باری باری 2 بندوں نے. جب یہ گرے ہیں وہاں پہ جو لطیف منشی ہے اس کی بھی پہنچ جل گیا. اچھا یہ اس لیے کر رہے تھے کہ انہوں نے انشورنس کے 12 کروڑ روپے کمانے تھے. جی 12 کروڑ روپے کمانے تھے. لیکن میں قاضی صاحب یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ عمران کا بھائی جو ہے وہ اپنے بھائی کے پاس پہنچا ہے، جا کے اس نے دیکھا اور عزیز کے پاس، یہ ساری بات عمران نے اپنے بھائی کو بتائی ہے کہ یہ اس طرح واقعہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ انہوں نے مال چوری کیا ہے، انشورنس کے پیسے لینے ہیں، اور یہ بالکل انہوں نے پلان بنایا ہوا تھا. اور اس پلان میں جو اس مل کا مالک ہے حاجی آصف، وہ بالکل پلان بنا کے اور طے شدہ پروگرام کے تحت وہ عمرے کے لیے چلا گیا ہے. قاضی صاحب اس میں ظلم کی بات یہ ہے کہ اس عمران کا بھائی 1 ماہ 17 دن تھانوں کے چکر لگاتا رہا اور اپلیکیشن دیتا ہے، لیکن وہاں پہ جو ایس ایچ او تھے حاجی صلاح، انہوں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی. اور یہ ملزم اتنے باعث ہے، جب ان کو پتا چلا کہ یہ ان کے بھائی نے تھانے سے رجوع کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے لطیف کی بیوی سے ایک ہائی کورٹ میں ریٹ کروا دی جو جسٹس نجم الحسن کے پاس لگی کہ پولیس نے میرے میاں کو پکڑ لیا ہے اور اسے نجائز طور پہ رکھا ہوا ہے تھانے میں. جب وہاں پہ بیلف آیا، بیلف نے دیکھا کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ تھانے والے جا کے پیش ہوئے. وہاں پہ اے ایس پی تھے عادل میمن، ان کی بھی ٹرانسفر ہو گئی ہے. اور جب انہوں نے جا کے عدالت کو بتایا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے
تو اس کے بعد عدالت مجھے واپس آ گیا, عدالت نے کہا لیجیے 24 گھنٹے کے اندر اندر ہمیں بتائے. جب پولیس کو اپنی گردن اس میں پھنستی ہوئی نظر آئی تو مدعی کو بلا کے اس کی FIR بھی دی گئی. کوئی پکڑا گیا, کسی کو پکڑا پولیس نے اب تک؟ یہ وہ ابھی اندر آتے پھرتے ہیں. ہائی کورٹ کے حکم سے وہ لطیف جو ہے منشی, وہ 24 گھنٹے کے بعد پکڑا بھی گیا, گرفتار بھی ہوا, عدالت میں پیش بھی. مالکان میں سے کوئی پکڑا گیا؟ مالکان میں سے نہیں جی, مالکان تو ابھی وہ غریب آدمی ہے, وہ تو پہلے خود عدالت چلے گئے تھے جس میں لطیف پھنس گیا. اب اگر پھر وہ ہائی کورٹ کس طرح جائیں گے غریب آدمی. بہت شکریہ تنویر بٹ آپ کا. اب یہ دیکھیں کہ 2 مزدوروں کو اٹھا کے دھکیل کے انہوں نے 12 کروڑ کے لیے پھینک دیا. ٹھیک ہے, بچی کی کہانی تو آپ نے سنائی. آپ قطرہ قطرہ کر کے تو ہمیں انہیں روز مارتے ہیں, اور اس کا وہ 1.5 مہینے سے وہ لوگ پھر رہے ہیں. اور یہ پتہ نہیں, ایسی خبر مجھے اڑتی آئی اور میں نے کہیں سے ڈھونڈی, پھر تھوڑی سی اپنے نمائندے کو کہا اس کی تفتیش کریں. یہ ہے کہانی عام آدمی کی یہاں پر. بڑی افسوسناک ہے اب اس طرح کے واقعات, اور پھر اور یہ جو انتظامیہ ہے بیسیکلی یہ بجائے عوام کی دادرسی کے یہ ان کے مسائل میں اضافہ کرتی ہے. میں وہ دہشت گردی بھی ہم بات کریں, یہ بھی ایک قسم کی دہشت گردی ہے بے شک. وہ کل اسمبلی میں ڈیبیٹ تھی تو مولانا فضل الرحمان نے ایک بات کہی کہ اس ملک میں جو فرقہ وارانہ فسادات ہیں یا جو دہشت گردی ہے یہ کوئی مذہبی جماعتیں نہیں کراتی, یہ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے اور پاکستان کی حکومت کراتی ہے, کیونکہ جب انہیں ضرورت پڑتی ہے ان کاموں کی تو وہ کرواتے ہیں. اور اس میں انہوں نے حوالہ دیا کہ یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے اس کی ابتدا 80s میں ہوئی, کیونکہ اس وقت. ٹھیک ہے, اس پر آتے ہیں. بریکنگ نیوز ہے کوئٹہ میں ایئرپورٹ روڈ پر SP جمیل کاکڑ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور وہ شدید زخمی ہو گئے ہیں. کوئٹہ میں ایک دفعہ پھر فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے. ایئرپورٹ روڈ پر SP جمیل کاکڑ کو نشانہ بنایا گیا ہے اور قاتلانہ حملہ ہے جس میں وہ شدید زخمی ہیں. تازہ اطلاعات کے مطابق شدید زخمی ہوئے ہیں SP جمیل کاکڑ. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایڈیشنل سیشن جج ہیں, ان کو بھی قتل کر دیا گیا تھا, ان کے گارڈ اور ڈرائیور سمیت. اس طرح سے ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ کوئٹہ میں جاری ہے اور روزانہ کوئی نہ کوئی شخص جو ہے قتل کر دیا جاتا ہے, اور جس کے بارے میں ابھی بات بھی ہو رہی تھی. مولانا فضل الرحمان کے بیان کے حوالے سے بھی سمیع صاحب بات کر رہے تھے. کوئٹہ میں ابھی ایئرپورٹ روڈ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے SP جمیل کاکڑ پر. پولیس کے اعلیٰ افسر SP جمیل کاکڑ کو قاتلانہ حملے میں زخمی کر دیا گیا ہے, شدید زخمی ہیں یہ, اور مزید ہم اس بارے میں جانیں گے. اور تازہ اطلاعات ہیں, بہت ہی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ SP جمیل جاں بحق ہو گئے ہیں. SP جمیل کاکڑ جو کہ قاتلانہ حملے میں زخمی ہوئے تھے, ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ چونکہ شدید زخمی تھے اس لیے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. ایک اور اعلیٰ سرکاری عہدیدار کا قتل ہو گیا ہے. روزانہ اس طرح سے عام شہری قتل کیے جا رہے ہیں, ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس مسئلے پر ہم کئی دفعہ اپنے پروگرام میں بھی بات کر چکے ہیں, اور اب ایک تازہ واقعہ کوئٹہ سے ایک اور ہوا ہے, افسوسناک واقعہ. ایئرپورٹ روڈ اہم شاہراہ ہے اور اکثر ایسا دیکھا گیا ہے یہی وقت ہوتا ہے, صبح کے وقت رش ہوتا ہے, اس کے باوجود اس طرح ٹارگٹ کلنگ کا لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. فرید اللہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں. فرید اللہ, ایک اور قتل ہو گیا, کیا پتہ چل سکا؟ جی ایسے بالکل سپریم کورٹ کوئٹہ میں بلوچستان بدامنی کیس کی سماعت کر رہی ہے. ٹارگٹ کلنگ کا قصہ جو زیر بحث ہے, ابھی بھی سپریم کورٹ کی ہیئرنگ چل رہی تھی کہ SP انویسٹیگیشن ہے. جمیل کاکڑ وہ عدالت میں پیشی کے لیے آ رہے تھے, کیونکہ تمام افسران اس پیشی میں حاضر ہوتے ہیں. تو اسی طرف آ رہے قلی گل محمد کے قریب ایئرپورٹ روڈ پہ نامعلوم مسلح افراد نے ان کی گاڑی پہ شدید فائرنگ کی ہے, جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوئے, جسے جو ہی سول اسپتال کوئٹہ منتقل کیا گیا تو وہ جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جہاں بحق ہو گئے ہیں. اس وقت جو ہے پولیس کے جو افسران ہیں وہ سول اسپتال پہنچنا شروع ہو گئے اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا تاکہ ملزمان کو گرفتاری کو یقینی بنایا جا سکے. جی یہ یعنی سپریم کورٹ میں پیش ہونے کے لیے آ رہے تھے جب انہیں نشانہ بنایا گیا ہے, کہیں خدا نخواستہ اور تو کوئی زخمی نہیں ہے؟ جی بالکل, ابھی تک تو یہی اطلاع ہے, اور کوئی زخمی نہیں, صرف وہ اسی واقعے میں جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. جو روزانہ جتنے بھی افسران ہیں, پولیس افسران ہیں, SP DSP SHOs, وہ تمام مطلب ڈیلی بیسس پہ یہاں سماعت ہو رہی ہے بلوچستان بدامنی کیس کی, تو روزانہ وہ یہاں پیش ہوتے ہیں. کل ہی میری ان سے ملاقات ہوئی تھی, تو کل انہوں نے یہ کہنا تھا کہ ہم تو یہاں کیس کی سماعت کے لیے آتے ہیں, ہم نے کل پھر آنا ہے, لیکن آج یہاں آنے سے پہلے اپنے حقیقی سے جا ملے ہیں. جی بہت شکریہ فرید اللہ آپ کا. سمیع صاحب, جس طرح آپ ذکر ہی کر رہے تھے کہ فضل الرحمان صاحب کے ایک بیان کا, لیکن اب دیکھیں سیکیورٹی ادارے بھی نشانہ ہیں. اس میں دو باتیں کروں گا. ایک تو یہ کہ ہمارے جو لا انفورسمنٹ ہے وہ بھی اس وقت شدید زد میں ہے دہشت گردوں کی, لیکن میں چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس اور ججز کے ریمارکس دے رہا تھا, وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک جج مر گیا کچھ نہیں ہوا. کل وہ کہہ رہے تھے ہم 4 دن سے یہاں بیٹھے ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا. تو آپ یہ دیکھیں جو لوگ لا انفورسمنٹ کے ہیں وہ بھی اس دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں.
وہ یہ ان کا فیلیئر ضرور ہے کسی نہ کسی حوالے سے، ریسورسز کمی ہے، اور بھی بہت سارے اس میں وجوہات ہوں گی، لیکن جو لا انفورسمنٹ ہے اس وقت ضروری ہے کہ آپ ان کا موریل اپ کریں۔ یہ جو ہم روزانہ ریمارکس کی صورت میں ان کی ذلت دیکھتے ہیں، یہ کوئی پاکستان کے حالات یا بلوچستان کے حالات میں بہتری لانے کے لیے مددگار ثابت نہیں ہوں گے۔ تو میں یہ گزارش یہ کروں گا تمام جو متعلقہ فریقین ہیں، یہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، اس پر گفتگو سنجیدگی ہونی چاہیے، یہ بڑکیں، یہ ریمارکس یہ معاملات کو بگاڑتے ہیں۔ دہشت گردی کا بڑا شکار جو ہے خیبر پختونخوا بھی ہے، اور دہشت گردی بھی وہاں پر ہے، لیکن آپ نے جس طرح شروع میں ذکر کیا تھا کہ وہاں لوگ غذائی قلت کا بھی شکار ہیں، جنگ عورتیں، جہاں بھی جاری ہو، بچے، کسی طرز کی جنگ بھی ہو، سب سے بڑے وکٹمز جو ہوتے ہیں وہ بوڑھے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں اور عورتیں ہوتی ہیں۔ اور آئی ڈی پیز کا جو ایشو تھا وہ اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ بچے جو ہیں، مائیں جو ہیں وہ مائیں بن رہی ہیں ان کیمپس میں، تو یہ ہے۔ مگر میں اب چونکہ یہ خبریں ایسی بھی، اب کاکڑ صاحب کا ہمارا دل بھی بوجھل ہو گیا، وہ ان کے گھر اہل خانہ پہ اور کیا بیت کی ہوگی، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ٹوٹل بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ اور بظاہر تو اب ظاہر ہے سیولین گورنمنٹ ہے، کدھر گئے وہ حقوق آغاز حقوق بلوچستان والے، کہاں گئے؟ یعنی جس حکومت کی نان سیریسنس یہ ہے کہ ادھر قائم علی شاہ صاحب ہیں ہمارے پسندیدہ، سب سے ہم نے جو چن کے اپنے رکھے ہیں، ادھر ہمارے رئیسانی صاحب ہم نے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے ایشو۔ جب آپ سے کوئی کام نہیں، آپ پھر کہتے ہیں جی یہ بھی کہا جاتا ہے میٹ جی ہمارا تو اختیار نہیں ہے، تو بھائی آپ کا اختیار نہیں ہے تو اٹھ جائیں یہاں سے، پھر آپ کس لیے ہیں؟ کیوں ہماری آبادیاں اس طرح برباد ہو رہی ہیں؟ کون یہ کر رہا ہے؟ تو یہ ہے تکلیف دہ پہلو ہے۔ بہت سے مسائل پر ہم نے بات کی، آج دو سٹوریز اسامہ رہ گئی، لیکن یہ ہم ایک تو سٹوری ہے کہ جو ڈیموکریٹک کنونشن تھا اس کا، اور دوسرا وزارت اطلاعات، یہ انشاءاللہ منڈے کو قائد صاحب ضرور بات کریں گے، اور جس طرح کے ملک کے حالات ہیں اس لیے اپنی دعاؤں میں اپنے وطن کو بھی ضرور یاد رکھا کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔